خوش آمدید دوستو، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی ادب کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں جو ہے وہ کی تھیں، تو اسی سلسلے کی آج دوسری کڑی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انگلش لٹریچر کے معتبر استاد سر حسنین، جو ادب کو اوورال بھی اور خاص طور پر انگلش لٹریچر کے حوالے سے اپنا ایک ذوق رکھتے ہیں، اپنا ایک شوق رکھتے ہیں اور جو ہے وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو سر سوال وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چلنا شروع کیا کہ ادب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ ادب جو ہے وہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ تو آج سر ہم اس ایک اہم بحث کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ کیا ادب جو ہے وہ چونکہ صرف فائدہ ہی دیتا ہے یا اس کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر تاثر تو یہی ہے کہ ادب جو ہے وہ ایک بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ تو کیا ہم اس کے کچھ اور پہلو بھی سامنے رکھتے ہیں جو ادب جو ہے وہ کس طرح سماج کو متاثر کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا اپنے پروگرام پہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ادب کتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے ہماری زندگی پہ۔ تو اگر آپ بات کریں تو ادب کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مطلب دیکھیں، ادب کو ہم اپنی زندگی سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص کہے نا یعنی کہ میرا ادب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے یا میں اپنے آپ کو کٹ آف کرنا چاہتا ہوں ادب کے ساتھ، تو سوری ٹو سے بٹ یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیوں پاسبل نہیں؟ کیونکہ ادب جو ہے یہ آپ کی لائف سٹائل کے لیے، آپ کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میتھیو آرنولڈ نے کہا ہے کہ لٹریچر از لائف۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ جو لٹریچر ہے وہ لائف ہے، یعنی کہ لائف کے بغیر تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ایک طرح سے جو ادب ہے اس کی یہ امپورٹنس ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس کے کون سے اثرات ہو سکتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، فائدے تو ہو سکتے ہیں اور نقصان بھی ہو سکتے ہیں کچھ۔ اب اگر بات کریں تو دیکھیں، اگر پازیٹیو اگر اس کے دیکھیں تو جیسے کہ ہم نے بات کی کہ آپ کی لائف کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ادب کی امپورٹنس ہمیں پتہ چل گئی، یعنی کہ بہت امپورٹنٹ ہے ادب، اسی طرح سے جس طرح آپ کی زندگی ہے۔ تو زندگی بغیر تو نہیں رہ سکتے آپ، تو جب آپ زندگی کے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر آپ لٹریچر سے، ادب اچھا سے سر، کٹ آف نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ادب جو ہے وہ زندگی ہے، تو ایک انسان جو شعوری طور پر لٹریچر نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، جو باقاعدہ ادب کے طالب علم نہیں ہوتے، وہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادب سے جڑے ہوئے تھے؟ مثال کے طور پر ہمارا جو ہے وہ جس طرح ہمارے اندر مثال کے طور پر ہم شاعری کو ہی لیتے ہیں، تو شاعری ایک ترنم ہے، موسیقیت پائی جاتی ہے، تو کیا یہ ترنم اور موسیقیت ادب ہی کی ایک جھلک ہے جو ایک جو انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی جو باقاعدہ ادب نہیں پڑھتا لیکن وہ جب ترنم کے ساتھ کوئی چیز پڑھتا ہے، جب کسی موسیقیت کو سنتا ہے، جب کوئی شعر اس کی نظر سے گزرتا ہے، سماعتوں سے ٹکراتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اسے متاثر کرتی ہیں، کیا ایسا ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھے سے اس بارے میں بات کی ہے۔ دیکھیں، جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ پینٹنگ ہوگی، میوزیشین ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ گانے، ادب، یہ سب آپس میں انٹر کنیکٹیڈ ہے۔ اگر آپ میوزک کی بھی بات کریں تو میوزک جو ہے وہ ادب سے ہٹ کر نہیں ہے۔ لکھتے ہیں جب آپ، تو وہ آپ کی ادب کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تمہاری ریکارڈنگ خراب۔ جی سر، تو سر اس میں نا ٹھیک ہے، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی کسی حد تک ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ سر میرے خیال میں نا ادب جو ہے وہ ٹھہراؤ کے لیے بھی ضروری ہے، جیسا کہ آج کا دور بہت تیز ہو چکا ہے، بہت فاسٹ ہے، انفارمیشن 2000 کے بعد اور پلس سوشل میڈیا کی ترویج کے بعد
جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے، معلومات ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، انسان جو ہے وہ اس میں ٹھہراؤ نہیں۔ تو ادب جو ہے وہ ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ بھی پیدا کرتا ہے۔ یعنی وہ کیسے سر؟ مجھے لگتا ہے کہ مثال کے طور پر جب ہم ادب میں کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دونوں زاویے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی مصنف یا شاعر ہے یا ناول نگار ہے، وہ اپنا زاویہ کیا پیش کرنا چاہ رہا ہے، پھر اس میں جو کردار بات کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عام مثال دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یہاں کھڑا ہے اور ایک شخص وہاں کھڑا ہے۔ اب یہاں اس طرف والا شخص کہتا ہے کہ 6 ہے، 6 ہے، اس طرف والا شخص کہتا ہے وہ 9 ہے، 9 ہے۔ تو اب ادب جو ہے وہ یہاں والے کا نقطہ نظر بھی بیان کرتا ہے اور وہاں والے کا نقطہ نظر بھی بیان کرتا ہے، جس سے ہم دوسرے سے باقاعدہ جو اختلاف ہو سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں تو اسے 9 دیکھ رہا ہوں، میں تو اسے 6 دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کا نقطہ نظر بھی ٹھیک ہے کہ یہ 9 بھی ہے۔ تو وہ اختلاف، وہ ٹھہراؤ، اس چیزوں کو بھی جب ہم اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس میں چیز نظر آتی ہے۔ سر اس میں اگلا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ چونکہ ہم جب بھی ادب کی بات کرتے ہیں، لٹریچر کی بات کرتے ہیں، تو ہم فوراً فیلنگس کی طرف جاتے ہیں، جذبات کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہ جذبات انسان کے جو باقی چیزوں میں بیان نہیں ہو سکتے اور آ کر وہ ادب میں پناہ لیتے ہیں اور ادب کے ذریعے ظہور پاتے ہیں، اظہار ہوتا ہے ان کا۔ تو کیا اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ کیسے فیلنگس کی ترسیل کرتا ہے، جذبات کو منتقل کرتا ہے ادب؟ دیکھیے، جیسا ہم نے بات کی پہلے بھی کہ جو میوزک ہے یہ ایک بہت بڑا پوسٹ ماڈرن کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک فیکٹر ہے جو کہ عکاسی کرتا ہے ہمارے لائف سٹائل۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اگر ادب جو ان سے صرف پازیٹیو ہی ہوتا ہے، اس کا اگر نیگیٹو کوئی نہیں ہوتا تو یہ غلط ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اگر آپ ماڈرن لائف دیکھیں تو ماڈرن لائف کا اگر آپ لٹریچر دیکھیں، ادب دیکھیں، تو آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ پہلے جو دور گزر چکے ہیں اس میں جو موسیقی ہوتی تھی اور اب جو موسیقی ہوتی ہے تو اس میں فرق ہے۔ اب دیکھیں، پہلے کو ہم یہ مانتے تھے کہ اس میں کچھ سر تھا، کچھ ساز تھا۔ اب بات وہ کہیں نہ کہیں لٹریچر سے جڑ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیے نا، آج کل جو آپ موسیقی دیکھیں گے اس میں بہت فریگمنٹیشن آ چکی ہے تو وہ بھی ادب آپ کی زندگی کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ بٹ اب کیا مسئلہ ہے کہ ہماری لائف سٹائل میں بہت زیادہ فریگمنٹیشن آ چکی ہے، جس طرح سے ہمارے لٹریچر میں آ چکی ہے۔ اگر آپ لٹریچر کی بھی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ مسائل آ چکے ہیں۔ اب جو لٹریچر ہے وہ اس طرح سے نہیں رہا۔ اگر آپ نے ایک ٹرم سنی ہو، دیکھیں، اسٹریم آف کانشیسنیس، شعور کی روح۔ جی، تو یہ ورجینیا وولف ایک ناولسٹ ہے امریکن، وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو سوچ ہے نا وہ بہت زیادہ فریگمنٹس کا شکار ہے۔ ہاں جی، تو دیکھیں ادب تو ابھی بھی یہ ہے، بٹ دیکھیں اب آج کا جو ادب ہے نا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ آج کا جو ادب ہے یہ فریگمنٹیشن کا شکار ہے۔ جو پاپ سٹار کلچر ہے، جو ریپ سنگنگ ہے، وہ فریگمنٹیشن ہے۔ وہ ایکچولی فریگمنٹیشن صرف موسیقی میں نہیں، وہ ہماری پرسنالٹی کو ظاہر کر رہی ہے۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ماڈرن ایرا ہے، جدید دور ہے، اس میں جو ادب ہمارے سامنے آ رہا ہے، چونکہ ادب ظاہر بات ہے معاشرے کا عکاس ہے، تو جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے سے لکھا جائے گا ادب، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ زائگوسٹ اس کو کہتے ہیں، جلال پوری صاحب سے زائگوسٹ کہتے ہیں، روح اصل۔ یعنی ادب میں کسی وہ جو زمانے کی روح ہوتی ہے اس کا شامل ہونا ضروری۔ چلیں، یہ تو ضروری ہے کہ ماڈرن ایرا میں اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو کیا سر ہم یہ جو یعنی ایرا چل رہا ہے ادب کا، جو بھی ایرا چلتا ہے، ہم آفاقی یونیورسلز کو لیتے ہیں، تو کیا یہ بہت عام بات نہیں ہے کہ وہ ادب معاشرے کے ان پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے جو عام آدمی کی نظر سے بہت دور ہوتے ہیں؟ کیونکہ ادب ہمیں وہ زاویہ بھی دیکھنا سکھاتا ہے جو باقی چیزوں ہمیں نہیں سکھاتی۔
تو سر بات ہو رہی تھی کہ جو یعنی زمانے کو بیان کرتا ہے، تو سوال یہ تھا کہ یہ تو ضروری ہے کہ وہ زمانے کو بیان کرے، چونکہ یہ تو ادب کی بنیادی چیز ہے۔ لیکن سر کیا ادب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کے اگر ایک اور اہم پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ جو ادب لکھنے والا ہے، جو شاعر ہے، جو رائٹر ہے، اس کی ذاتی زندگی کس حد تک متاثر ہوتی ہے؟ میرے خیال میں وہ جمالیات پہ بڑا فنکار اس قدر کھو جاتا ہے اسٹیٹکس میں جی کہ اسے جو باقی معاشرہ ہے اس سے نظریں وہ چراتا ہے، یا اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اسے نیگیٹو کیوں لیا جاتا ہے؟ یعنی مطلب جو باقی معاشرہ ہے اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ شاعر و شاعر ایسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی، تو ہم تو ان کے کام کو دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے بڑا کام کیا ہوتا ہے، تو اس کو منفی کیوں دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے دو پہلو کس طرح سے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اب جس طرح سے اگر میں ایک سٹوری اگر لے لوں، ٹھیک ہے، اس میں اگر رائٹر اپنے آٹو بایوگرافیکل فیکٹرز استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ جو کچھ اس کی اپنی زندگی میں ہوا ہے وہ وہ اس میں بیان کرے، جیسے کہ بٹر فلائز ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے، تو اگر رائٹر جو ہے وہ ایسے نریٹ کر رہا ہے کہ جو بٹر فلائی ہے اس کو کمپیئر کر رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ جو بورڈنگ میں ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ظاہر کر رہا ہے کہ ان کو اس طرح سے کیا جاتا ہے، مطلب اسٹوڈنٹ اس طرح سے ہیں جس طرح سے بٹر فلائی ہو اور ان کو پن کے ذریعے سے کارڈ بورڈ پر لگا دیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو نقطۂ نظر ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو بورڈنگ اسکول ہوتے ہیں وہاں پر جو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، کرول ہوتا ہے، ظالم ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اب دیکھیں، نقصان اس چیز کا یہ ہے کہ آپ ایک سوسائٹی کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جو بورڈنگ اسکول ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سے اسکول ایسے بھی ہوں گے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے ہوں گے، بٹ چونکہ رائٹر کے ساتھ خود ایسا ہوا تھا اس لیے اس نے ایک پوری سٹوری لکھ دی اس چیز پر کہ جو بورڈنگ اسکول ہوتے ہیں اس میں کیسا سسٹم چل رہا ہے اور وہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ٹارچر کر رہے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے پازیٹیو جو اسپیکٹس ہیں یہ بھی اس کے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اگر بات کریں دا ہیپی پرنس کی، آسکر ویلڈے کی جو سٹوری ہے اس میں کافی اچھے سے بتایا جاتا ہے کہ جو کمپیشن، جو ہمدردی کی تھیم ہے وہ بتائی ہے۔ یہ جس طرح سے جو پرنس ہوتا ہے اس کی پوری باڈی جو سی ہے وہ گولڈ کی بنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ٹاؤن میں جو لوگ غریب ہیں وہ مشکل کا شکار ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے جسم کا حصہ نکال کر اس سویلوں کو بولتا ہے، ابابیل کو بولتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو لے جاؤ اور اس بندے کی ہیلپ کرو۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس سٹوری کو آپ دیکھیں تو دیکھیں کتنا پازیٹیو اسپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لٹریچر اپنی بات پہنچانا چاہ رہا ہے، یعنی ایک تو جمالیات پہنچے گی، اس کے ساتھ ساتھ فکر بھی منتقل ہوتی ہے، تو وہ ہر آدمی کی سطح ہے کہ اس سے کیا چیز لیتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک لکھاری ہے، ایک شاعر ادیب ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یعنی وہ بہت مختلف ہے اور معاشرے کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ نہ دیکھا جا رہا ہو، اور کوئی شخص ادب کو اس نقطۂ نظر سے پڑھتا ہے، چاہے وہ فکر ہی لے رہا ہے، اس سے کوئی تھاٹس لینے کی کوشش کر رہا ہے، تھنکنگ پروسیس سیکھنا چاہ رہا ہے، تو جمالیات سے ذرا ہٹ کے کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی وہ اس کو چیز سکھاتا ہے۔ بالکل ایسے، اور میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں جو رائٹرز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سوسائٹی کے اندر نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو دو سٹوری کی اگزامپل دی آپ کے سامنے، اسی طرح سے اگر رائٹر جو ان سے ہیں اگر وہ چاہیں گے تو پازیٹیو نقطۂ نظر کو فروغ دیں گے، اگر رائٹر چاہیں گے تو وہ نیگیٹو نقطۂ نظر کو فروغ دیں گے۔ اب اس میں بھی ایک بات یہ کی جا سکتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رائٹرز اس طرح سے کریں، یعنی کہ وہ بالکل اپنی لائف سٹائل کو چھوڑ دیں، نگیٹ کر دیں، نہیں کریں۔ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسے ہارش ایکسپیرینس ہوئے ہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں، بٹ بیلنس برقرار رکھنا بہت لازم ہے اس چیز کے اندر، یعنی کہ اگر کوئی سٹوری آپ بیان کر رہے ہیں تو لازم نہیں ہے یعنی کہ آپ ہر سٹوری میں اپنے آپ کو ہی ایڈ کریں، آپ دنیا کا نقطہ نظر لیں، آپ آگے پیچھے دیکھیں کیا چل رہا ہے، کچھ پازیٹیو ٹریٹس بھی ایڈ کر لیں اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ نیگیٹو ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، مطلب صاف ظاہر ہے کہ زندگی کا یہ حصہ ہے جو نیگیٹیوٹی ہے یا پھر جو
ہارش ایکسپیرینس ہے، بٹ آپ کو ایز اے ہیومن بینگ، ایز این آپٹمسٹ، مطلب کہ آپ کو رجائیت پسندی اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے پہلے سے بہت زیادہ ڈپریشن، انگزائٹی ہے. تو اس کو رائٹرز، میرے خیال سے ایسا کرنا چاہیے کہ رائٹرز کو یہ ریموو کرنے میں زیادہ اہم کردار ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ایسے پہلو کو سامنے لے کر آئیں جس سے انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، جو کہ آلریڈی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، وہ اوپر جائے. سر اس سے اب جو ہے وہ ہم ہمارے لیے ایک مزید سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. تو سر اس میں اب بات پھر اس کی طرف چلی جائے گی، وہ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کریں گے اس پہ بھی کہ اب جو ادب بڑا ادب ہے وہ کس طرح بنتا ہے. کیونکہ جو آپ نیریٹو کی بات کرتے ہیں، جو آپ فکر کی بات کرتے ہیں، جو وہ چیز پیش کرنا چاہ رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر مزید سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو بڑا ادب ہے وہ بھی کسی خاص فکر کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا. اس پہ ہم دیکھیں گے، اور یہ بھی ہم بات جانیں گے کہ بڑا ادب کیا ہوتا ہے. یعنی جو بڑے جی، لوگ بڑے ادب والے ہوتے ہیں، ادب کو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کس طرح بڑا ادب تخلیق کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم مزید بات اس پہ جاری رکھیں گے.